موقع کے واسطے سی جمع ہوئے ہیں چودھری محمد اشرف صاحب امجد صاحب نصر صاحب انہاں دے والدین دے سارے ثواب واسطے سالانہ ختم شریف دے اندر اسی سارے جمع ہوئے ہیں. اللہ حکم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ مرحومین دی بخشش و مغفرت فرمائے, انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے, قبر دیاں منزلاں آسان فرمائے. 11ویں شریف ماشاءاللہ 11ویں شریف دا ختم شریف دلارے نے اللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد دا صدقہ انہاں دی حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی حضور دا صدقہ کرنے والی فرمائے, مہربانی فرمائے. حضرات عزیز وقار اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوی توحید دی دلیل بنا کے بھیجا ہے. اپنے دعوی توحید دی دلیل بنا کے بھیجا ہے. اگر جتنی دلیل تگڑی ہوئے نا اتنا دعویٰ تھوڑا تگڑا ہوتا ہے, تے جی دلیل کمزور ہوئے تے دعویٰ بھی کمزور ہو جاتا ہے. جتنا بڑا دعویٰ ہوئے وہ دے واسطے دلیل بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. رب تعالیٰ نے سارے نبی بھیجے, سارے شانہ والے نے. الحمدللہ سی مسلمان اہل سنت و جماعت اسی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں دی شان بلند کر رہے ہیں. کیوں جی اتنا گل ہے الحمدللہ اسی تے یہودوں تے نصارہ نوں کہتے ہیں وہی کم وقتوں ساڈے نبی دی کیوں توہین کرتے ہو. اسی تے عیسیٰ علیہ السلام دی نشانہ بیان کرتے ہیں, اسی تے موسیٰ کلیم اللہ دی نشانہ بیان کرتے ہیں. کم وقتوں تسی ساڈے نبی دی کیوں گستاخی کرتے ہو. وہ ایسا کچھ کرتے ہیں اسی کبھی بھی پھر سوچیا بھی نہیں کہ ماذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا اور کسی نبی کی توہین کریے. نا استغفر اللہ سے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. سارے نبی آئے نے, موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے, ابراہیم بھی آئے, اسماعیل علیہ السلام بھی آئے, سارے نبی نشانہ والے نے. پر کسی نو رب نے اے نہیں آکھیا کہ میں موسیٰ نو اپنے دعوی توحید کی دلیل بنا کے بھیجا ہے. اے نہیں آکھیا, یہ کنوں آکھیا میرے تے تواڈے آقا نے آکھیا. فرمایا یا ایھا الناس لوگو قد جاءکم تحقیق قد جاءکم برہان من ربکم. سونا اپنے رب دی دعوی توحید کی دلیل بن کے آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی 40 سال کافروں کے اندر زندگی گزاری ہے. اعلان نبوت تو پہلے اعلان نبوت 40 سال سے بعد کیتا ہے. ایتھے بھی کئی بندے نوں بھول لگی, انہاں کہندی آج اللہ سرکار کو پتہ ہی بات لگا نا 40 سال سے بعد میں نبی ہوں. میں کہ حضرت جی اپنی عقل کا اعلان کراؤ, پتہ نہیں لگا. اظہار 40 سال سے بعد کیتا ہے. یہ پتے دی گل کرتے سرکار فرمان کن تو نبی ہے, میں تو ادو بھی نبی سا. وآدم بین الماء والطین, آدم علیہ السلام پانی تے جے مٹی دی منزلاں طے پہ کرتے سن, میں ادو بھی نبی سا. دوسری روایت سرکار فرماتے ہیں کن تو نبی ہوں وآدم بین الروح والجسد, آدم علیہ السلام یہ روح تے جسم دی منزلاں طے پہ کرتے نے, میں اس ویلے بھی نبی سا. میں کیا سرکار ہے, سرکار کو پتہ نہیں لگا 40 سالہ تو بعد اعلان کرنے سالہ جی اظہار جڑا ہے 40 سالہ تو بعد ہے. وہ حکمت کی سی, رب نے آکھیا زندگی گزارنا انہاں دے وچ محبوبہ. اج سے لگوٹیے ملن نہ کسے نوں پتہ کیا تے نو پاس کر سمجھی جی جی منو پتہ تو بچپن وچ کی کرنا چوت بہو صاحب انج نہیں پاویں جتنا بڑا مولوی ہوے نا تے او دا لگوٹیاں مل جے نا تے او دے تو کنی کترائے میرے نوں پتہ سارا کم دلاں دا. اور سرکار نو رب نے کیا کہ سونیا زندگی انہاں وچ گزارنا. بچپن بھی سرکار دا انہاں وچ, جوانی بھی سرکار دی انہاں وچ,
تے جس ویلے ہوئے نا 40 سال تے رب دا حکم آیا سونیا ہون اظہار کر اعلان کر نبوت دا تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافروں بلایا بلا کے تے فرمایا میں تانوں آکھاں کہ ایس پہاڑ تو دوجے پاسے ایک لشکر آ رہا ہے جڑا تواڈے تے حملہ کر دے گا کیا اس گل نوں مان لو گے تے کافر پتہ کیا تھا جاء الصادق والامین بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جاء الصادق والامین سونیا تو صادق ہے تو امین ہے تو سچا ہے اسی تینوں بچپن میں کوئی کبھی جھوٹ بولیا نہیں دیکھیا تیری زبانوں کبھی جھوٹ نہیں سنیا سونا تو سچا ہے جو آنکھیں کا منن واسطے تیار آ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اور لا الہ الا اللہ چھڑ دیو بتاں دی پوجا کرنی جس نے گل کیتی نہ کہ کوئی جڑے جا صادق والامین آکھدے سے کوئی مخالف ہو اور کوئی نہ بولیا سچا چاچا بلا بولیا انہیں آکھا ماذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس انگلی دے اشارے دے نال ساڈے بتاں دی مخالفت کیتی ہے ماذ اللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسمان کا منہ کیتا یا اللہ ایک ہی پہ آخر ہے رب نے آکھیا سونیا ہوں تو نہ بولی میں بولا سبحان اللہ ہوں تیری عزت کی گل آ گئی ہے تیری ناموس کی گل آ گئی ہے سونیا ہوں تو نہیں بولنا میں بولاں گا کیونکہ میں تینوں رحمت للعالمین دی شان دے کے بھیجیا ہے اگر تم بولیا نا تے تیری اور رحمت والی چادر تے حرف آوے گا رب نے آکھیا جتھے میں رحمان تے رحیم ہاں نا اوتھے جبار تے قہار بھی ہاں اوتھے میں جبار تے قہار بھی ہاں جو سونیا جواب میں دوں گا پھر پڑھو رب دا قرآن 63 سپارہ سورہ لہب پوری سورت رب نے نازل فرما دیتی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد رب نے فرمایا او میرے محبوب آخنا لیا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے میں رب ہو گیا اپنا تیرے دونوں ٹوٹ جان تیرے دو میں ٹوٹ جان میرے محبوب نے سراخ نے ہون جنابے والا ہے تیرا کام علیحدہ ہو گیا نیکی والے بندے علیحدہ تے کفر والے علیحدہ ہن سرکار صراط مستقیم تے ٹر پے نے کافر کو جناب راہ بند کر دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سارے کچھ اللہ کی رضا واسطے پہ کرتے نے ہن جنابے والا کہتی میں ابو جان آمدہ ہے مٹھی وچ کنکر لے کے آمدہ ہے آندہ سونے دس میں میری مٹھی وچ کیے سرکار نے فرمایا میں دساں یا موٹھا لی شہ فرمایا میں دساں یا موٹھا لی شہ بول کے دسے اور کہنے لگا جی اے بول ہوئے تو پھر تے ہو رہی بڑی اس تو ودیا کیڑی گل ہوئے سرکار نے کہا جی اشارہ کیتا کنکراں والا ایسے نا علماء کرام بڑا بریک نقطہ ارشاد فرماتے رہتے نے جب تک سرکار کی عزت دے نہ بندہ بولے اور کنکر جب تک نہیں بولے تے کافر دی قید وچ لے لے جدوں انہاں سرکار دی عزت دی گل کیتی ہے سرکار دی نبوت دی گواہی دتی ہے تے اس سے ویلے کافر نے اج سٹے پتھر تے پتھر میرے آقا دے قدماں وچ بول گئے جب تک سرکار کی عزت سے نہ بولو تو کافروں کی قید وچ رہو گے جدوں سرکار کی عزت سے بولو گے پھر سرکار کے قدموں وچ پہنچ جاؤ گے انہاں کہ اس بڑی کیڑی گل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکراں نوں اشارہ کیتا تے کنکر ابو جہل دی مٹھی وچ بول کے رنگ کی نے اشہد اللہ اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جناب والا کنکرانے میں کلمہ پڑھی آئے پھر ابو جہل آخدا کیے اے پتھراں کلمے پڑھا جاندا اے اے پتھراں کلمے پڑھا جاندا اے
گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے پتھراں نو دل میں بڑا جاندا اے پتھراں نو دل میں بڑا جاندا اے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے دا حکم